اب سمجھنا چاہتا ہوں کہ جا کدھر رہے ہیں آپ؟ یعنی چلیں، میں نے جس طرح کہا کہ میں بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے سمجھائیں تو صحیح کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہم نے کاٹا ڈال دیا ہے، تو اس کے بعد جانا کدھر ہے ہم نے؟ یعنی کوئی روڈ میپ تو ہوگا نا. تو میں روڈ میپ ابھی تک جو سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک کنگز پارٹی تیار کر رہے ہیں کہ یہ جو تحریک انصاف کے جو بھی لوگ نکلیں گے ان کو اس پارٹی میں ڈال دیں گے، اور پھر یہ سیٹیں بڑھ جائیں گی نون لیگ پیپلز پارٹی، کیونکہ نون لیگ کا تو ان کو پتا کہ گھوڑا بیٹھنے والا ہے، وہ جلسے کرتے ہیں، وہ لوگ ہی نہیں آتے. پبلک کی ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ پبلک نون لیگ، کیونکہ نون لیگ جڑی ہوئی ہے یہ سارے ظلم کے ساتھ، وہ ان کو نقصان، ایک تو اس کا نقصان ہو رہا ہے، دوسرا معاشی طور پہ بیٹھ کے ملک جو روپیہ ہے، جو جس طرح ہر روز روپیہ گر رہا ہے تو ملک تو تباہی کی طرف جا رہا ہے. جو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، تو مہنگائی تو ہر اب انسان کو گھر میں افیکٹ کر رہی ہے، مڈل کلاس کو، ہر تنخواہ دار کو افیکٹ کر رہی ہے مہنگائی. تو ان کو تو پتہ ہے کہ انہوں نے نہ نون لیگ نے کوئی سارے ملک میں گورنمنٹ بنانی ہے، تو نہ بنانی ہے پیپلز پارٹی نے، چھوٹی پارٹیز رہ گئی. تو انہوں نے ایک کنگز پارٹی کا مل ملا کے کوئی ایک یہ لوگوں کا اکٹھا کر کے کولیشن سی بنانی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کی کولیشن پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکال سکتی ہے؟ میں جب سے گورنمنٹ سے نکلا ہوں، میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہمارے ملک میں ایک مضبوط گورنمنٹ، اور مضبوط گورنمنٹ کیا ہوتی ہے، یہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے کھڑی ہے، یہ مضبوط گورنمنٹ نہیں ہوتی. مضبوط گورنمنٹ وہ ہوتی ہے جس کے پیچھے عوام کھڑی ہوتی ہے، جو عوام جس کے اوپر اعتماد کرتی ہے. یہ لوگوں کو اکٹھا کر کے اور اسٹیبلشمنٹ پیچھے کھڑی ہو جائے، اور کسی کا خیال ہے کہ جو آج پاکستان کو مسئلے مسائل آ گئے ہم اس میں سے نکل جائیں گے، کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے، کیونکہ یہ صرف ایک پبلک مینڈیٹ سے جو گورنمنٹ آئے گی وہ بڑے فیصلے کرے گی، وہ اس ملک میں اصلاحات کرے گی، وہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کرے